لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ذات کہ انہوں نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل فرمایا اور اس میں کسی قسم کی کجی کو نہ بنایا۔ اللہ مالک کی توفیق سے اس آیت کریمہ کے حوالے سے گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی۔ یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش اللہ کی توفیق سے کی گئی کہ حمد کی شان و عظمت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں حمد کے کچھ فوائد اور اس کی شان و عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئیں۔ پھر حمد اور تسبیح دونوں کی شان و عظمت کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے ثابت شدہ احادیث کی روشنی میں دو باتیں عرض کی گئی۔ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کرے کہ میں آپ حضرات و خواتین تسبیح و حمد والے بن جائیں۔ آج بھی گفتگو کا آغاز تسبیح اور حمد، ان کی شان و عظمت کے حوالے سے ساری نہیں، کچھ باتوں کے ذکر سے آغاز کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات امام مسلم نے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کو معمور کر دیتے ہیں، اس کو لبریز کر دیتے ہیں، اس کو بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب سبحان اللہ والحمد للہ آسمانوں اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس کو بھر دیتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ نیکیوں کے تولے جانے والے ترازو میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کو جب تولا جائے گا تو ان کا وزن بہت ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ ہمارے نیکیوں کے ترازو کو سبحان اللہ والحمدللہ تسبیح و تحمید سے معمور کر دے۔ حمد کے اور اس کے ساتھ تسبیح کے حوالے سے ایک اور بات بہت کثرت سے یہ سوال گھروں میں چلتا ہے
مرد بھی، عورتیں بھی، جوان بھی یہ سوچتے اور بولتے ہیں اور رزق کی ترقی کے لیے، رزق کی کشادگی کے لیے کوئی وظیفہ بھیجے۔ رزق انسانی ضرورت ہے۔ رزق سے مراد وہ چیزیں جن کا جینے کے لیے ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، کھانا پینا، لباس، رہائش، اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو انسانی زندگی کے بقا کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہیں، ان چیزوں کا نام رزق ہے۔ توجہ فرمائیے، رزق اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد لازم ہے، اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ وہ جد و جہد زمینی بھی ہے، آسمانی بھی ہے۔ آسمانی یا ربانی جد و جہد سے مراد یہ ہے، کتاب و سنت میں جو دین کی باتیں رزق کے حاصل کرنے کے لیے عقائد، عبادات، معاملات کی صورت میں بیان کی گئی ہیں، ان کی پابندی کریں۔ اور اس کے ساتھ ضروری ہے کہ زمینی اسباب کے لیے بھی آدمی غفلت اختیار نہ کرے، بقدر استطاعت انہیں اختیار کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے ساتھ ربانی اسباب، آسمانی اسباب، ان سے غفلت، کوتاہی، وہ کسی صورت میں درست نہیں۔ آئیے آج کے سبق میں ایک ربانی سبب اپنے گھروں میں لے جائیے، اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، شوہروں کو، اعزاء و اقارب کو، اور ملنے والی بہنوں، سہیلیوں کی وساطت سے عام لوگوں میں عام کیجیے، اور اللہ کی فضل و کرم سے ثابت شدہ بات۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما ان سے روایت کی ہے۔ عمرو ایک ہے عمر اور ایک ہے عمرو، دونوں کی لکھت، تحریر 3 حروف میں یکساں ہیں، عین میم را، عمر میں بھی اور عمرو میں بھی۔ اس کے بعد اگر رے کے بعد واو ڈالا جائے تو پھر اس کو پڑھا جاتا ہے امر۔ دوبارہ سماعت فرما لیجیے، اگر عین میم را تک حروف ختم ہو جائیں تو پڑھیں گے کیا؟ عمر، اور اگر آخر میں واو ہو تو پھر پڑھیں گے امر۔ تو یہ امر ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ بھی بہت بڑے صحابی۔ دونوں کے بیٹے، ان کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہاں جو عبداللہ ہیں وہ کون ہیں؟ عمرو کے بیٹے ہیں، عمر کے بیٹے نہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اور یہ فرمایا جب ان کی موت کا وقت آ گیا، انی قاص علیک الوصیہ، بے شک میں تجھ سے وصیت بیان کرنے لگا۔
وصیت فرمائی. اس وصیت میں فرمایا میں تجھے 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 باتوں سے روکتا ہوں. 2 باتوں میں سے پہلی بات جس کا حکم دیا لا الہ الا اللہ اور پھر اس کی شان و عظمت کو بیان کیا. پھر دوسرا حکم دیا، توجہ سے سماعت فرمائیے اور جو بیٹیاں نوٹ کر رہی ہیں اچھی طرح نوٹ کریں. آمرک بہ سبحان اللہ و بحمدہ، میں تجھے حکم دیتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ کا. کیا ہے یہ؟ فإنہا صلاۃ کل شیء، سو یقیناً وہ ہر چیز کی نماز ہے. کیا مطلب؟ کائنات کی ہر چیز کیا کرتی ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں مگر وہ اللہ کی تسبیح تحمید کے ساتھ کرتی ہے. پہاڑ، دریا، درخت، پتھر، کھیتیاں، ہر چیز قرآن پاک میں بھی ہے اور نوح علیہ السلام کی وصیت میں بھی ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر امت کو دے رہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ توجہ فرمائیے. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور اسی کے ساتھ، ترجمہ اس کے ساتھ نہیں ہے، ایک ہے اس کے ساتھ، یہ ہے اسی کے ساتھ. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اسی کے ساتھ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. حضرات و خواتین توجہ فرمائیں، اگر اللہ کریم تسبیح و تحمید کے ساتھ ہر چیز کو رزق دیتے ہیں تو کیا وہ انسانوں کو جن کو اتنی اعلیٰ مخلوق بنایا ان کو اس کے ساتھ رزق نہ دیں؟ تو جس کسی کو معاشی پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، بدحالی ہو، قرض میں ڈوبا ہو، اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں، جاب نہ مل رہا ہو، اگراہیاں ڈوب رہی ہوں، کاروبار کساد بازاری کا شکار ہو، کیا کرے؟ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا رہے. انشاءاللہ خیر ہو، انشاءاللہ خیر. آج کے سبق کی سبحان اللہ و بحمدہ کے بارے میں تیسری بات، میرے ساتھ 14واں پارہ سورہ الحجر، اس کا آخری حصہ نکالیے. 3 آیات 97، 98 اور 99، 97، 98 اور 99، 241. خوب توجہ فرمائیے، بات چھوٹ نہ جائے، میری آپ کی شدید ضرورت کی چیز اور اللہ کے فضل و کرم سے مفت میں مل رہی ہے. شاہ جی کی نہ پہلے فیس ہے نہ بعد میں فیس ہے، نہ نقدی کی صورت میں نہ کسی گفٹ کی صورت میں، ممنوع ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور یقیناً
اور بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ 2 دفعہ یقیناً یقیناً کہیں تو قسم ہوتی ہے۔ اگر یہ معنی ہو تو پھر میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، اللہ بغیر قسم کے فرمائیں تو بات غلط ہو سکتی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا بات میں کون ہے؟ جواب دیجئے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا بات میں کون ہے؟ تو قسم کھا رہے ہیں۔ اور یقیناً یقیناً ہم جانتے ہیں بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے، ہمارا بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ خواتین کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہو جا کے ماما سے کہتی ہے ماما میں نہیں صبر کر سکتی، بڑا صبر ہو گیا، میرا سینہ جل گیا ہے کہ نہیں؟ اور ساس کہتی ہے کہ یہ چڑیل آ گئی ہے، میرا جینا اس نے حرام کر دیا، میں اس کے بغیر اچھی تھی۔ اگر ساس اور بہو دونوں عقل مند ہوں تو یہ نسخہ استعمال کریں۔ باقی نسخے بھی ہیں کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، یہ الگ لمبی کہانی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک، ساس بھی بہو بھی، سسر بھی بہو بھی، خامن بھی بیوی بھی، سارے کے سارے اپنے آپ کو جبریل علیہ السلام کی نسل سے ہی سمجھتے ہیں۔ کون ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اپنے خیال میں میرے ایسے اچھے اخلاق والا اسلام آباد میں کوئی نہیں، اللہ جانتا کون اچھے اخلاق والا۔ چلو اسی خیال میں ہم خوش ہوتے رہے۔ اب سنیے سینے کی تنگی کا علاج جو اللہ رب العالمین نے 2 دفعہ یقیناً یقیناً کہہ کے، یا اللہ رب العالمین نے قسم کھا کے یہاں بیان فرمایا۔ خوب توجہ کیجیے، یہ ٹانگے شاہ گھوڑے شاہ فلاں شاہ کا بیان کردہ وظیفہ نہیں، رب العالمین کا بیان کردہ۔ گھروں میں جا کے ترجمہ والا قرآن پاک لے کے خود ترجمہ پڑھ لیجیے۔ فسبح بحمد ربک، کیا کیجئے؟ سو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ 3 دوائیاں اللہ نے دی ہیں۔ پہلی دوائی کیا ہے؟ بولیے فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ بولو، تسبیح کیجیے۔ یہ دوائی نمبر 1 ہے۔ اور وہ کس طرح؟ سبحان اللہ و بحمدہ کہیں تب بھی، سبحان اللہ والحمد للہ کہیں تب بھی۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، وظیفہ نمبر 2، دوائی نمبر 2، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے لیے نفلی عبادت کرو، نفل پڑھو۔ اب جو فرائض کا چور ہے، 5 نمازیں، کبھی 3 کبھی پونے 3، کبھی 2.5 پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، اس نے ایک وقت نے نفل کہاں سے پڑھنے ہیں؟ رمضان میں شروع کریں گے، اور رمضان تک جینے کا اس نے ملک الموت سے کانٹریکٹ کر رکھا ہے، ایسے جیسے رمضان سے پہلے قبرستان کا دروازہ بند ہے، 24 گھنٹے کھلا ہے، اور کسی وقت میں آپ وہاں لے جائے جا سکتے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، سجدے بھی اور عام عبادت بھی، روزے
صدقہ و خیرات، حج و عمرہ، ذکر، قربان، جتنی عبادتیں ہیں اپنے رب کی عبادت کیجیے. کب تک؟ حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے. تو کتنی دعائیاں ہوئیں اور کتنے نسخے، کتنے وظیفے ہوئے؟ 3. میرے ساتھ دہرائیے. نمبر 1 تسبیح و تحمیل، سبحان اللہ و بحمدہ کہنا یا سبحان اللہ والحمد للہ کہنا. اگر کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور شاندار، اور شاندار. تو پہلا نسخہ سبحان اللہ والحمد للہ یا سبحان اللہ و بحمدہ. دوسرا نسخہ سجدے کرنا، یعنی نفلی نماز پڑھنا. تیسرا نسخہ موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہے. تو ان 3 میں سے پہلا نسخہ کیا ہے؟ تو کیا فائدہ ہے کہ سینے کی تنگی، یہ جو ٹینشن نام کی چڑیل ہم اس کا ذکر بہت کرتے ہیں، وہ سینے کی تنگی کے ساتھ آتی ہے یا کہیں اور سے آتی ہے یا بارش کے ساتھ آتی ہے؟ تو جب سینے کی تنگی ان تینوں نسخوں سے نہ رہے گی، ٹینشن رہے گی. یہاں ایک اور بات نوٹ کیجیے، نفلی نمازوں میں تسبیح و تحمید ہے کہ نہیں؟ نماز بغیر تسبیح و تحمید کی ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ. نماز تسبیح سے خالی ہے، حمد سے خالی ہے. الحمدللہ رب العالمین ہر رکعت میں پڑھے گا تو نماز. اور جو رب کی عبادت ہے، کوئی عبادت، اس میں تسبیح و تحمید کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ غور کرنا جس بات کی طرف میں جا رہا ہوں. جو پہلی دوائی ہے وہ الگ بھی ہے، دوسری دوائی میں بھی شامل ہے اور تیسری میں بھی شامل ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس سے کیا سبحان اللہ و بحمدہ کی بہت زیادہ شان و عظمت انتہائی اجاگر نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ و بحمدہ کی شان و عظمت کے حوالے سے ایک اور بات، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ کہا، اس پر سارا دن لگ جائے گا، پھر کچن میں جانے کا وقت نہیں ملے گا، سہیلیوں کو فون کرنے کا وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا، آج کیا پکایا ہے، کیا کھایا ہے، کیا پہنا ہے، وہ گپ شپ بند ہو جائے گی، نہیں ہوگی. ویسے کوئی کر دے تو اس کی خوش قسمتی ہے. 100 دفعہ کہتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 منٹ پورا نہیں لگتا. سبحان اللہ و بحمدہ کہیے نا، تصویر میں 1 منٹ پورا نہیں لگتا. ایک ساتھی بزرگ بتا رہے ہیں 1 منٹ نہیں لگتا، 2 لگا لو، 3 لگا لو، باقی سارا وقت گپوں کے ہی ہے. اور شاید اللہ کرے گی ان گپوں سے جان چھوٹ جائے. عام گپوں میں گناہ ہی ہے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کے کپڑے رنگ نہیں اچھا، ڈیزائن نہیں اچھا، پرانا ماڈل ہے، شاید جان ہی چھوٹ جائے. نہ بھی چھوٹے وقت کتنا لگتا ہے. اب فائدہ کیا ہے؟ سماعت فرمائیے.
اس کے گناہ اس سے جھاڑ دیے جائیں گے۔ کتنے گناہ؟ اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہو، 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے اس سے جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ سودا سستا ہے یا مشکل ہے؟ جو دن میں 400-500 مرتبہ کہتے ہیں، ایک مثال کہ میں ایک آدمی میں نہیں کہنا چاہیے۔ ایک آدمی فجر کے بعد پڑھتا ہے 100 مرتبہ، پھر وہ مغرب کے بعد پڑھتا ہے 100 مرتبہ، پھر وہ تہجد کے بعد پڑھتا ہے 100 مرتبہ، تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، خیر ہی خیر کہ فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص فجر کے بعد، مغرب کے بعد، تہجد کے بعد پڑھتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ خوش نصیب ہے یہ بندہ۔ اور جو باقی فائدے ہیں، ٹینشن کا دور ہونا، رزق کا ملنا، وہ الگ ہے، اور اللہ کا محبوب بننا وہ الگ ہے۔ ایک اور فائدہ سن لیجیے اسی پر، تسبیح و تحمید کے فوائد کو روک دیں گے، باقی اللہ جانے کتنے ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس کی اماں محترمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز سکھلائیے خیر کی کہ میں نماز میں کہوں۔ آپ نے فرمایا 10 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرو۔ سبحان اللہ کتنی دفعہ کہو؟ 10 دفعہ تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو، 10 دفعہ اللہ کی حمد کرو۔ پھر کیا کرو؟ پھر اللہ سے جو مانگنا ہے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً میں نے کر دیا۔ حدیث شریف کا واضح معنی کیا ہے؟ کہ دعاؤں کو قبول کروانے کی یہ چابی ہے۔ چابی کے 3 دندانے ہیں، میرے ساتھ دوہرا لیجیے۔ نمبر 1، 10 دفعہ بولو نا، بیٹیاں بھی اپنی جگہ بولیں، ان کی آواز ہم تک نہیں آتی۔ 10 دفعہ، 10 دفعہ، 10 دفعہ۔ تو فائدہ پھر کیا کرو؟ جو مانگنا ہے مانگو، تبن یعنی وہ مانگو جو جائز ہے۔ یہ نہ مانگو کہ بہو کبھی ماں کا چہرہ نہ دیکھے، یا یہ نہ مانگو کہ خامن ماں باپ کی شکل نہ دیکھے۔ یہ مانگو گی تو اپنا کھانا بھی خراب ہو۔ خیر کی باتیں مانگو تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک عرش والے رب، ہر چیز کے مالک رب، اسی موقع پر اعلان فرماتے ہیں قد فعلت، جو تو نے مانگا میں نے کر دیا۔ یہ صیغہ ماضی کا پاسٹ ٹینس ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا۔ اس سے پہلے جو بیان کیا گیا کہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، ان سے مراد صغیرہ گناہ۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے لیے الگ سے توبہ کرے، اور اگر لوگوں کے حقوق اپنے ذمہ ہے تو وہ ان سے معافی مانگے یا ان کے حقوق ادا کرے، تو انشاءاللہ اللہ کریم وہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہماری مجلس کو قبول فرمائے، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ تسبیح و تحمید کرنے والوں میں شامل فرما دیں۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔